نہیں کہلاتا، کیونکہ آپ نے اس کی خدمت کی ہے، کام پورا کیا، تو اب آپ کا رائٹ ہے، پھر تو کیس بھی کرو. آج ایک بندہ آیا میرے پاس کہ میرا بھائی جو ہے نا، چھوٹا بھائی وراثت کھا گیا، یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، شاید پتہ نہیں وہ بیٹھے ہوئے وہی تھے یا کوئی اور تھے، آپ کی شکل کے تھے، آپ نہیں ہیں لیکن آپ کی شکل کا بندہ تھا. میں نے کہا کیس کر دے بھائی. کہہ رہے میرا چھوٹا بھائی ہے. میں نے کہا نکال پیسے اپنے. چھوٹا بھائی کا یہ مطلب ہے کہ الو بنا بنا کے پیسے پھوڑتا جا رہا ہے. تو اپنا حق نہ چھوڑا کرو، کیونکہ اس سے حرام خوری کا موقع لوگوں کو اور ملتا ہے. میں بھی نہیں چھوڑتا اپنا حق. ایک آدمی نے مجھ سے صرف 7,000 روپے لیے تھے، دے نہیں رہا تھا. میں جب ٹائم آیا نا، میں اس کے گھر جا کے، اتنا بدتمیزی انسان، اللہ معاف فرمائے، یعنی میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں، میں اس کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گیا. میں نے کہا دے بھائی تو. کہہ رہے کیا ہو گیا؟ میں کہیں لے کے بھاگ رہا ہوں. میں نے کہا بھاگ ہی تو رہا ہے نا، اگر نہیں بھاگنا ہوتا تو دے دیتا ٹائم پہ. تو میں بیٹھ گیا. حالانکہ مجھے کوئی زیادہ ضرورت نہیں تھی، لیکن مجھے لچڑ لوگ پسند ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں. لچڑ آدمی کے پاس میرا دل نہیں چاہتا کہ 1 روپیہ بھی چھوڑو. جو لالچ کر کے پیسے لے رہا ہے نا، گھما پھرا رہا ہے، اس کو دو ہی نہیں، اس سے نکلواؤ. اور فقہاء نے بیان کیا کہ اگر کوئی تمیز سے پیسے نہیں دے رہا نا، ٹیڑھی انگلی سے بھی گھی نکال سکتے. اس کی کوئی چیز رکھ لو، بیچ کے اپنا پیسہ پورا کر لو. میرے پاس لوگ آتے ہیں، الحمدللہ بہت الٹے مشورہ بھی دیتا ہوں میں، اللہ کا بڑا فضل ہے. لوگ آتے ہیں کہ میرے 6 مہینے سے پیسے کھا کے بیٹھا ہوا ہے، تو اس کی بائک میرے پاس آئی ہے، کیا کروں؟ میں نے کہا پی جا. میں نے کہا اتوار بازار میں بائک جا کے بیچ دے، جتنا تیرا پیسہ بنتا ہے رکھ لے، باقی پیسے لے جا کے پکڑا دے. اس کے بغیر پیسے نکالنا ممکن نہیں ہے. ایک آپ کو بتاؤں، ایک آدمی نا احمقوں کی فہرست تیار کر رہا تھا، لسٹ تیار کر رہا تھا، بڑے سب سے بڑا احمق کون، اس سے چھوٹا کون. تو ایک دن کیا ہوا، اس کے پاس کوئی بندہ آیا، 1,00,000 روپے چاہیے، اس نے دے دیے. بعد میں اس کو خیال آیا کہ یار میں تو بڑا بے وقوف، مفتی صاحب نے اتنے بیانات بھی کیے کہ اس زمانے میں جو پیسہ دے وہ بے وقوف ہے، اس امید پہ کہ واپس ملیں گے. صدقے کی نیت سے دے دو الگ بات ہے. تو اس نے کیا کہا کہ یار میرے بیان سنے ہوں گے، اس نے کہا یار سب سے پہلے نا میرا نام ڈال دے احمقوں کی لسٹ میں. اپنا نام ڈلوا دیا کہ احمقوں کی لسٹ میں، کراچی میں، پاکستان میں جو کسی کو پیسے اس امید پہ دے رہا ہے کہ یہ ٹائم پہ واپس دے دے، وہ کم بے وقوف ہو سکتا ہے؟ بہت بڑا بے وقوف. تو اس نے کہا بے وقوفوں اور احمقوں کی فہرست میں سب سے پہلے نمبر پہ کس کو ڈال دے؟ میرا نام. پھر اور بھی بے وقوف لکھے اس نے نیچے. کیا ہوا، ایک ہفتے بعد وہ بندہ پیسے واپس لا کے دے دیے اس نے. اس نے کہا میرا ہٹا کے اس کا نام ڈال بھائی. ہٹا دے. اس نے کہا میں سمجھ رہا تھا میں ہی بہت بڑا بے وقوف ہوں، اب مجھے پتا چلے کہ مجھ سے بڑے بڑے بھی دنیا میں. یعنی مطلب یہ تھا کہ میں اس سے نہ لیتا تو یہ کیا کر لیتا. یہ بے وقوف سمجھ رہا ہے کہ یہ شاید میں زبردستی نکلوا لوں گا. کون نکلوا سکتا ہے بھائی؟ تو جو یہ تو خیر لطیفہ ہے، اس کو سیریس نہ لیں. لچڑ لوگ جو ہے نا، لچڑ، ان کے پاس کبھی بھی 1 روپیہ بھی مت چھوڑو. لچڑ پنا ہے کیا؟ یہ بھی جلد بازی ہے. یہ سارے بیان میرا جلد بازی کے خلاف ہی ہو رہا ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ایک آدمی، یہ ہمارے جاننے والوں کا واقعہ ہے، ان کا کاروبار خراب ہو گیا، پیسہ ڈوب گیا، سمجھ رہے ہو. اب وہ ہمارے دوسرے جاننے والے کو کال کر رہے ہیں کہ یار میرے کاروبار کا ہو گیا بیڑا غرق، کائنڈلی مجھے 6 کروڑ روپے دے دو اللہ کے نام پہ. تو مجھے کاروبار کرنا تو آتا ہے، بزنس کروں گا، 6 مہینے میں کروڑ بھی واپس کر دوں گا اور پروفٹ آدھا آدھا ڈیوائڈ کریں گے. ان کی قسمت اچھی تھی، انہوں نے مجھے فون کر لیا کہ مفتی صاحب یہ بڑا نیک آدمی ہے، 6 کروڑ روپے مانگ رہا ہے، اور کروڑوں کا اس نے بزنس کیا بھی ہے. 6 کروڑ یا 7 کروڑ مانگ رہا ہے، بزنس کیا بھی ہے اس نے دبا کے. اب بیچارے کا حالات آ گئے، نقصان ہو گیا، تو ظاہر ہے پیسہ چاہیے، پیسہ ہے نہیں اس کے پاس. میں نے اس سے کہا اس سے پوچھو یہ رہتا کرائے کے گھر پہ ہے یا اپنے گھر پہ رہتا ہے؟ انہوں نے کہا پوچھا تو کہا تھی اپنا ذاتی گھر ہے. میں نے کہا اس سے پوچھو یہ گھر کی قیمت کتنی ہے؟ تو پتا چلا جی 10 کروڑ. میں نے کہا اس سے بولو کہ ایسا کریں کائنڈلی یہ 10 کروڑ کا گھر بیچیں، 6 مہینے کے لیے کرائے پہ آ جائیں. اگر کرائے پہ کوئی گھر نہیں دیتا تو مفتی طارق مسعود صاحب آپ کو گھر دلوا دیں گے کرائے پر. نہیں تو میں نے کہا آپ بولو کہ ہمارے گھر ہی رہ لینا تھوڑے دن، دوست ہے نا، تو 6 مہینے کی رکھ لو اس کو، یا 6 مہینے کی کرائے پہ رہ لیں آپ، اور 10 کروڑ کا جب گھر بکے گا اس میں 6 کروڑ لگائیں بزنس پہ. وہ 6 کروڑ ہو جائیں گے بقول ان کے 12 کروڑ 6 مہینے میں. تو جب 12 کروڑ ہو جائیں گے تو 6 کروڑ کا گھر دوبارہ خرید لینا، اور وہ 6 کروڑ جو پروفٹ ہوگا اس میں جو انہوں نے 3 کروڑ آپ کو دینا تھا وہ بھی کہنا آپ ہی رکھیں. مزہ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ کتنا بہترین پیکج. وہ 3 کروڑ مجھے دینے کی ضرورت بولو نا نہیں ہے. میں نے کہا ان کو بولو یہ مفتی طارق مسعود صاحب نے ایسا بہترین پیکج بتایا ہے نا کہ وہ جو 3 کروڑ 12 کروڑ کما کے آپ نے مجھے دینے تھے وہ بھی، یہ دل کس کا ہوا؟
ہمیشہ کے لیے آپ کا ہو گیا. صحیح ہے نا؟ یہ 3 کروڑ بھی کس کے ہو گئے؟ آپ کے ہو گئے. مجھے پتا تھا وہ بلک بلک کے روئے گا. کمبختو تمہارے پاس جب تک پراپرٹی ہے تو دوسرے کا پیسہ ریورس کیا میں نے گالی بڑی مشکل سے, ابھی منہ سے نکل رہی تھی. مجھے پھر غصہ بہت آتا ہے, لچڑ پنے پر جتنا مجھے غصہ آتا ہے نا اتنا کسی چیز پہ نہیں آتا. آدمی جو ہو نا وہ ہو نا, نظر وہی آنا چاہیے. 2 نمبریاں کیوں کر رہے ہو لوگوں کے؟ اپنے دوست کے ساتھ تم فراڈ کر رہے ہو, دوست کے پیسے ڈبو رہے ہو تم بزنس میں. وہ بیچارہ سیدھا آدمی, اس نے مجھ سے مشورہ لے لیا, میں نے کہا مرے گا. اگر اس کو 100% یقین ہوتا نا یہ 6 کے 12 ہو جائیں گے, یہ اپنی پراپرٹی بیچ کے سارا پروفٹ خود رکھتا. تو اب اس نے میرے مشورے پر اس کو فون کیا. میں نے کہا میرا نام نہیں لینا, وہ تو میں نے شروع میں کہہ دیا نا مفتی طارق مسعود کہہ رہے ہیں, لیکن میں نے کہا میرا نام نہیں لینا ورنہ میرے لیے بددعائیں کرے گا. تو پھر اس نے جب فون کیا نا تو فون پہ اس نے کہا دیکھیں میں اپنا گھر نہیں بیچنا چاہتا, ایکچولی پراپرٹی تو میرے پاس اور بھی ہے, وہ ایک گھر فلاں جگہ بھی ہے, لیکن دیکھیں میں چاہتا نہیں ہوں کہ پراپرٹی بیچوں, یہ میری ضرورت کی ہے. اٹ از کالڈ لچڑ پن, سمجھتے ہو؟ تو نے دیواروں پتھروں سے اتنا دل لگایا ہوا ہے, یہ تیرے کو پتہ نہیں کوئی کس میں کوئی بزرگ نے تیرے کو ہبہ کی تھی, یا کوئی زمزم کوئی مکہ مدینہ کے پتھروں سے اس کو بنایا گیا ہے, کیوں نہیں بیچنا چاہتا بھائی تو یہ بھی لالچ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بھی جل بازی, کہ ایک دم کسی کا پیسہ لگے, رسک میں بالکل بھی نہ لوں تاکہ ڈوبے تو اگلے کا ڈوبے, ہمارا نہ ڈوبے, ہمیں کچھ نہ, ہم بیٹھ کے پیڑے کھائیں خالی. یہ ساری غیر اخلاقی حرکتیں انسان میں جب پیدا ہوتی ہیں جب وہ قناعت اور صبر سے کام نہیں لیتا, جل بازی سے کام لیتا ہے. غیر اخلاقی حرکت مت کرو. آپ بولو کوئی بات نہیں, جتنا پیسہ اللہ نے مجھے دیا ہے میں اسی سے بزنس کروں گا. سمجھ رہے ہو؟ اللہ کھلانے والا ہے. جو دوسرے کا پیسہ بھیک مانگ کے مجھے ملے گا, جو اس سے مجھے پروفٹ دے سکتا ہے, وہ مجھے میرے پیسے سے بھی پروفٹ دے سکتا ہے. ایسے موقع پہ توکل کیا ہے؟ لازم ہے. اگر وہ پھر وہ خبردار ہو گئے نا, انہوں نے نہیں دیے, اس کا تو پروگرام بھی بیچارے کا بڑھ گیا بیچارے کا. تو یہ بہت مجھے غصہ اس پہ نہیں آ رہا تھا جو دے رہا ہے مجھے, کہ تم اپنے دوست کو کیوں بیوقوف بنا رہے ہو. اگر بالفرض پروفٹ ہو بھی جائے تو جب تک اپنا آپ کر سکتے ہو, آپ کیوں دوسرے سے, کہ اس میں امکان تو ہے نا ڈوبنے کا, اس سے دوستی خراب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو رشتوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے, 2 ٹکے کی رشتوں کی ویلیو نہیں ہے. تو یہ بہت بری حرکت ہے. تو یہ ساری چیزیں انسان میں جو غیر اخلاقی چیزیں آتی ہیں, یہاں سے پیسہ گھسیٹ لوں, اس کا پیسہ لے لوں, یہاں سے نکلوا لوں, یوں کر کے ایسے کر لوں, پھر سسرال سے پیسے لے لوں, پھر یہ پرابلم آئی ہے. تو یہاں بھائی جتنے جیب میں ہیں قناعت کر کے سر اٹھا کے زندگی گزارو, اور توکل کس پہ کرو؟ اللہ پہ, کہ جو اللہ ادھار لے کے کھلا سکتا ہے وہ ادھار لیے بغیر بھی کھلا سکتا ہے. تو اس سے آپ کیا ہوگا؟ آپ سر اٹھا کے گریبان کھول کے گھومو گے. سمجھتے ہو؟ سر اٹھا کے جیو گے اور گریبان کھول کے گھومو. میں تو ایسے نہیں کھولتا کہ پسلیاں نظر آتی ہیں, اندر کی رپورٹ اتنی اچھی ہے نہیں, بہت باریک سا ہوتا جا رہا ہوں میں دن بدن. تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.